ہیلو اسٹوڈنٹس، ویلکم ٹو ڈیزرٹ روز سائکس۔ میرا نام علی حسن ہے اور آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے ایجوکیشنل سائیکالوجی کا، وہ ہے بیسک ٹینڈنسیز ان تھنکنگ۔ چلیں سٹارٹ کرتے ہیں۔ ایجوکیشنل سائیکالوجی کے مطابق تھنکنگ یا سوچنے کا عمل کچھ بنیادی رجحانات، جسے ہم بیسک ٹینڈنسیز کہتے ہیں، پر مبنی ہوتا ہے۔ یہ جو ٹینڈنسی انسان کے ذہنی ایولیوشن اور زبان کے جو استعمال میں بہت اہم کردار ادا کرتی ہیں۔ اب جین پیاجے جو کہ ایک مشہور سوئس سائیکالوجسٹ ہیں، انہوں نے تھنکنگ کی ان بنیادی جنہیں ہم کہتے ہیں بیسک ٹینڈنسیز کو ایکسپلین کیا ہے۔ ان بیسک ٹینڈنسیز میں دو اہم کمپوننٹ ہیں جنہیں ہم آرگنائزیشن اور اڈاپٹیشن کہتے ہیں۔ چلیں ایک ایک کر کے ہم سمجھتے ہیں کہ آرگنائزیشن کیا ہوتی ہے اور اڈاپٹیشن کیا ہوتی ہے۔ واٹ از آرگنائزیشن؟ آرگنائزیشن کیا ہے؟ آرگنائزیشن سے مراد یہ ہے کہ انسان اپنے تجربات اور معلومات کو ایک منظم طریقے سے درست رکھتا ہے۔ یہ جو تجربات اور معلومات اکٹھے ہو کر سکیماز یعنی کہ ذہنی ڈھانچے بناتے ہیں۔ مثال کے طور پر اگر ایک بچے کو ایپلز کا ایکسپیرینس ہے تو وہ اپنے ذہن میں ایپل کے بارے میں ایک سکیما بنائے گا۔ جب وہ کسی نئے فروٹ کو دیکھے گا تو اس کا جو ذہن ہے اسے ایپل کا سکیما سے کمپیئر کرے گا۔ اب اڈاپٹیشن میں کیا ہوتا ہے؟ واٹ از اڈاپٹیشن؟ تو اڈاپٹیشن دو چیزوں پر مبنی ہوتی ہے، اسیمیلیشن اور اکوموڈیشن۔ چلیں ایک ایک کر کے ان کو پڑھتے ہیں کہ اسیمیلیشن کیا ہوتا ہے اور اکوموڈیشن کیا ہوتا ہے۔ واٹ از اسیمیلیشن؟ اسیمیلیشن کیا ہے؟ اسیمیلیشن کا مطلب یہ ہے کہ نئی معلومات کو ہم اپنی ایگزسٹنگ اسکیما میں فٹ کرتے ہیں۔ اب میں آپ کو ایک ایگزامپل دیتا ہوں۔ مثال کے طور پر اگر ایک بچے نے پہلے ریڈ ایپلز دیکھے ہیں، پھر وہ گرین ایپل دیکھتا ہے تو وہ گرین ایپل کو بھی اپنے ایپل والے اسکیما میں فٹ کر لے گا۔ اس کے لیے ایپل کا جو اسکیما ہے بس ایپل کی مختلف رنگت کو شامل کر لے گا۔ واٹ از اکوموڈیشن؟ اکوموڈیشن کیا ہے؟ اکوموڈیشن اس وقت ہوتی ہے جب نئی معلومات پرانے اسکیما میں فٹ نہیں ہوتی اور ہمیں اپنے اسکیما کو بدلنا پڑتا ہے۔ اب ایک ایگزامپل ہے، اگر ایک بچے نے صرف ایپلز دیکھے ہیں اور پھر وہ کوئی نیا فروٹ جیسے کہ اورنج دیکھتا ہے تو اسے پہلے والے جو ایپل کے اسکیما میں فٹ کرنے کی کوشش کرے گا، مگر جب اسے لگے گا کہ اورنج ایپل سے مختلف ہے تو وہ اپنا نیا اسکیما اورنج کے لیے بنائے گا۔ میں آپ کو ایک اور ایگزامپل دینے کی کوشش کرتا ہوں۔ سوچیں کہ ایک بچہ صرف جس کو کیٹ کا پتہ ہے، جب وہ پہلی بار ڈاگ دیکھتا ہے تو اسے کیٹس کی اسکیما میں فٹ کرنے کی کوشش کرے گا۔ اسے ہم کہتے ہیں اسیمیلیشن۔ لیکن جب اسے ریئلائز ہوتا ہے کہ ڈاگ اور کیٹ مختلف ہیں تو وہ ڈاگ کے لیے ایک نیا اسکیما بنائے گا۔ اسے ہم کہیں گے اکوموڈیشن۔ یہاں آرگنائزیشن اور اڈاپٹیشن دونوں کا عمل ساتھ چل رہا ہوتا ہے۔ اسٹوڈنٹس، امید کرتا ہوں آج کا لیکچر آپ کو پسند آیا ہوگا۔ اگر آپ کو آج کا لیکچر اچھا لگا ہے تو چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو دبانا مت بھولیں، ویڈیو کو لائک کریں، کچھ پوچھنا چاہتے ہیں کمنٹ کریں۔ تھینک یو سو مچ۔